بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی اللیل لساعة لیوافقها رجل مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ رات میں ایک خاص وقت ایسا ہے کہ جو مومن بندہ اس وقت میں اللہ تعالی سے دنیا یا آخرت کی کوئی خیر اور کوئی بھلائی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور عطا فرمائیں گے، اور اس میں کسی خاص رات کی خصوصیت بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ کرم ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بندے کو اپنی ذات عالیہ سے دعا مانگنے کی بار بار ترغیب دی ہے۔ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کے بہت سارے مواقع ہیں، جیسے ہم نے کل کے بھی سبق میں پڑھا تھا۔ اس طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مواقع ایسے ہیں جن میں دعا خصوصیت سے قبول ہوتی ہے۔ ایک تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں ہوتا ہے، دوسرا جب آسمان سے بارش برس رہی ہوتی ہے تو یہ بھی خاص نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں بھی دعا کر لینی چاہیے، اور تیسرا نماز کے وقت، یعنی جس طرح ہم نے کل کی حدیث میں پڑھا کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور چوتھا فرمایا جب کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے، کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے، اللہ ہر مسلمان کے نصیب میں فرمائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو پہلی نگاہ میں پہلی دعا زبان سے ادا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ کوئی ایک دعا ہی ہوگی اس وقت، پہلی دفعہ پہلی دعا پہلی نگاہ میں۔ تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت اور جامع دعا بتائی ہے۔ فرمایا کہ جب ایک ہی دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے تو پھر کیوں نہ ایسی دعا مانگی جائے کہ وہ تمام دعاؤں کو جامع ہو۔ فرمایا کہ جب پہلی نگاہ کعبۃ اللہ پہ پڑے تو یہ دعا مانگ لے، یا اللہ میں زندگی میں جو خیر کی دعائیں مانگوں میری ہر دعا قبول فرمانا۔ تو اب کیا ہے، ہر خیر کی دعا جو ہے اللہ رب العزت اسے جب بھی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائیں گے۔ تو دعا تو اس نے ایک مانگی ہے وہ قبول ہو گئی، مگر جامع اتنی کہ اس میں سب دعائیں آ گئیں۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسا کہ ہم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں پڑھا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر رات میں، اس میں کسی خاص رات کی تعیین نہیں ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا فلاں، فرمایا کہ یہ مہربانی اللہ کی جانب سے ہر رات میں ہوتی ہے کہ ہر رات میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک لمحہ ایسا ہے کہ اس وقت اللہ کا مومن بندہ اللہ سے دنیا کے معاملے میں جو مانگے اس کی مرضی، آخرت کے معاملے میں جو مانگے اس کی مرضی، فرمایا جو کچھ بھی مانگے گا اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی حضرات محدثین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ رات کی آخری گھڑی ہے اور تہجد کا وقت ہے، اس لیے کہ کئی ایسی روایات ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت کی خاص رحمت آسمان دنیا سے نیچے اترتی ہے، زمین کی جانب سفر کرتی ہے، اور اللہ کی جانب سے بار بار اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، میں اللہ کی رحمت چل کے اس کے گناہ بخشنے آ گئی ہوں۔ حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی روزی رزق مانگنے والا، اللہ کی رحمت اس کی جھولیاں بھرنے آ گئی ہے۔ تو اس طرح کا اعلان ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ تہجد کا وقت ہے اور یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ
دعا جو ہے یہ کسی وقت بھی رائے گاہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مسند احمد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب بھی دعا کرتا ہے شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز نہ مانگے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، یعنی رشتہ داروں سے ٹوٹنے کی دعا نہ مانگے۔ یہ دونوں چونکہ گناہ کے معاملات ہیں، تو فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ تین طریقوں سے اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ دعا ہر مومن کی قبول ہے، لیکن قبولیت کے رنگ تین ہوتے ہیں۔ یا تو اس نے جو کچھ مانگا ہے منوان اس کو وہی مل جائے، یہ بھی قبولیت ہے، لیکن یہ قبولیت کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، کم تر درجہ ہے قبولیت کا۔ ایک شخص نے جو مانگا اس کو وہی مل گیا۔ نمبر دو، اس سے بھی بہتر درجہ قبولیت کا یہ ہے کہ اس نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے کئی آنے والی مصیبتیں اس دعا کی برکت سے ٹال دی ہیں۔ فرمایا یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک رنگ ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ مصیبت میں نہیں ٹلتی اور جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کی خاطر وہ دعائیں بچا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، آخرت میں ان دعاؤں کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا کہ دن قیامت کی جب بندہ ایک نیکیوں کا بڑا انبار دیکھے گا، پہاڑوں کے بقدر ایک ڈھیر نیکیوں کا دیکھے گا، پوچھے گا کہ یہ میری کون سی نیکیاں ہیں، میں نے تو یہ نہیں کی تھیں، تو بتایا جائے گا کہ تو نے جو دعائیں کثرت سے اللہ سے مانگی تھیں، دنیا میں ان دعاؤں کا بدلہ آپ کو نہیں ملا تھا، یہ آج کے لیے تیری ساری دعاؤں کو سنبھال کے رکھ دیا گیا ہے، یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی۔ تو بندہ وہاں کہے گا یا لیتہ لم یعجل لہ شیء من دعائی، ہے کاش مجھے دنیا میں میری کسی دعا پر کوئی بدلہ نہ ملا ہوتا، کہ سب کچھ آج ملتا۔ آخر میں ایک بات احباب توجہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ نماز مغرب کے بعد اور نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے، یعنی جو ہی نماز سے فارغ ہوا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ، مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ 7 مرتبہ جو یہ دعا پڑھ لے گا، فرمایا اگر مغرب میں پڑھی ہے اس رات میں انتقال ہو گیا تو اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی، اور اگر فجر میں پڑھی ہے اور دن میں شام سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ان الفاظ کی برکت سے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے میرے بھائی، ایک تو ہم اب بھی اہتمام کریں اور زندگی بھر اس کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت جہنم سے پناہ نصیب فرما کے انشاءاللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص بھری دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔